بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی نہایت اور محتاط زندگی بسر کی۔ خاص بادشاہ کے ذاتی باورچی کی بابت زہر ہے کہ بہت عزت و شہرت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے بڑے بڑے ہنرمند باورچی بے حد شوق اور آرزو سے خدمت خاص حاصل کرتے، مگر بعد میں حقیقت کھل جاتی کہ نپی تلی کھچڑی یا معمولی روٹی دونوں وقت پکتی اور تمام کی تمام بادشاہ سلامت کے سامنے دسترخوان پر چلی جاتی ہے، اور دسترخوان سے صاف برتن واپس آ جاتے، یعنی باورچی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، خشک تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا، اس لیے چند ہی روز میں وہ ترک ملازمت کر کے چلے جاتے اور شاہی مطبخ عام میں تبدیلی کرا لیتے۔ بار بار کے استعفوں سے تنگ بادشاہ نے نئے باورچی سے معاہدہ کیا کہ کم از کم 1 برس تک ملازمت میں رہنا پڑے گا اور اس عرصہ میں استعفیٰ قبول نہ ہوگا۔ ناواقف باورچی نے خوشی سے معاہدہ کر لیا، مگر جلد ہی اس پر یہ حقیقت کھل گئی۔ اب باورچی مصیبت میں پڑ گیا، نہ گزر ہوتی نہ استعفیٰ دے سکتا۔ تنگ آ کر اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اس قدر ناراض کروں کہ خود ہی نکال دے، لہٰذا اس نے کھچڑی میں برابر کا نمک جھونک دیا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کی طرف صرف نظر اٹھا کر دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ بادشاہ نے مایوس ہو کر اگلے دن بالکل نمک نہ ڈالا اور پھیکی کھچڑی پکائی۔ بادشاہ نے اس دن بھی کچھ نہ کہا۔ تیسرے دن باورچی نے صحیح نمک ڈالی۔ بادشاہ نے اس باورچی کو نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت تحمل سے فرمایا، میاں ایک ڈھنگ اختیار کر لو، یا تو برابر کا نمک ہمیشہ یا بالکل پھیکی پکایا کرو، معتدل ذائقہ ہو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے کی تکلیف مت اٹھاؤ۔ باورچی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، بادشاہ جہاں پناہ، میں 7 لڑکیوں کا باپ ہوں، شاہی باورچی کہلاتا ہوں، لوگوں کو مجھ سے بڑی توقعات ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ فاقوں مرتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھ کر ملازمت کی تھی کہ جہاں پناہ کی ذاتی خدمت بجا لا کر کچھ عرصہ متمول ہوگا، مگر سال بھر تک فاقہ ہی نظر آتا ہے۔ یہ تصدیق فرما کر مبارک خادم کو آزاد فرمایا جائے۔ بادشاہ نے فرمایا، آزادی کی خواہش ہے یا روپے کی ضرورت؟ عرض کیا ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا، آج آدھا پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ باورچی کچھ نہ سمجھا اور آدھی کھچڑی زیادہ پکا لی۔ بادشاہ نے اپنے حصے کھانے کے بعد ماندہ کھچڑی کے 7 حصے ایک ایک تشتری میں ایک ایک حصہ ڈال کر خوان میں لگا کر کہا کہ ہمارے 7 وزیروں کو یہ ہمارا تحفہ پہنچا دو، چونکہ آج تک وزیروں کو ایسا تحفہ نہیں ملا تھا۔ وزیروں کو اس غیر معمولی شاہی التفات کی خبر لگی تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شاہی باورچی کا اپنے دروازوں پر استقبال ہوا اور شاہی تحفہ لانے کے صلے میں ہر وزیر نے باورچی کو 1 لاکھ روپے نقد رقم ادا کی۔ باورچی یہ 7 لاکھ کی رقم اور کافی ساز و سامان کمانے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، کہو گزارے کی کوئی صورت نکل آئی؟ باورچی نے دست بستہ عرض کی کہ حضور کی توجہ کی بدولت اب عمر بھر کے لیے بے فکری ہو گئی، اب کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے فرمایا، آئندہ کھچڑی میں نمک صحیح انداز میں ڈالا کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔